نحمدك يا الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر یعنی امم سابقہ پر اللہ تبارک و تعالی نے روزے فرض کیے۔ کیوں؟ اس کی علت کیا ہے، ریزن کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کیوں فرض فرمائے مومنوں پر؟ تو اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، اے میرے بندو تاکہ تم تقوی شعار ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالی کی خشیت تمہارے دلوں میں آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، تم تقوی شعار بن جاؤ، اللہ کا خوف ظاہر میں بھی باطن میں بھی تمہارے جو ہے تمہارے اندر داخل ہو جائے، اللہ سے ڈرنے لگو، ہر فعل سے ہر جو ہے گناہ سے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ یہ ایک جو ہے حکمت ہے، اور بھی حکمتیں ہیں جو مفسرین محدثین نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ مقدس و متبرک مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، نعمتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، رفعتوں والا مہینہ ہے، وسعتوں والا مہینہ ہے، یہ بخشش اور مغفرت والا مہینہ ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء، کہ اے میرے غلاموں، اے میرے عاشقوں، اے میرے جانثاروں، جیسے ہی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ سایہ فگن ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، دوسری روایت میں رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور تیسری روایت میں ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے جو 7 درکات ہیں، 7 دروازوں کو اللہ تبارک و تعالی بند فرما دیتا ہے۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور آقا فرماتے ہیں کہ شیاطین، بڑے بڑے سرکش شریر جناتوں کو، شیاطین کو جو ہے جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی وسعتیں عطا فرماتا ہے، رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ یہ عظمتوں والا مہینہ، بخشش اور مغفرت والا مہینہ، اس کی جو ہے عزت کریں، اس کا ادب و احترام کریں، اور اس مقدس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں خوب عبادتیں کریں، خوب ریاضتیں کریں، مقدس و متبرک مہینے میں قرآن مقدس کی زیادہ تلاوت کریں، اللہ کا ذکر زیادہ کریں، اللہ کی تسبیح زیادہ بیان کریں، اللہ کی تحلیل زیادہ بیان کریں، اللہ کی تمجید زیادہ بیان کریں، اللہ کی کبریائی زیادہ بیان کریں،
اور اللہ کی پریز زیادہ بیان کریں، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، گانے بجانے، ٹی وی تماشوں سے، حرام کاری سے، عیاری سے، مکاری سے، فحاشی سے، عریانیت سے، تمام بدکاری، بدفعلی، بدعملی، بدنگاہی سے جو ہے پرہیز کریں اور اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں، توبہ پر استقامت کی دعائیں مانگیں، اپنے لیے دعائیں مانگیں، اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے محلے والوں کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے ملک ہند میں جتنے مسلمان رہتے ہیں سبوں کی عزتوں کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے گھر میں رحمت اور برکت کے لیے دعائیں مانگیں، جن کے والدین باحیات ہیں اپنے والدین کی عمر میں جو ہے برکتوں کی دعائیں مانگیں، جن کے والدین رخصت ہوئے ایمان کی حالت سے تو ان کے لیے جو ہے مغفرت کی دعائیں کریں۔ اللہ بے شمار انعام و اکرام کی بارشیں نازل فرماتا ہے، رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، برکتوں کا نزول فرماتا ہے، نعمتوں کا نزول فرماتا ہے، بخشش، انعام و اکرام کی بارشیں بے شمار نازل فرماتا ہے۔ بس ہم اور آپ کو جو ہے، ہمیں اور آپ کو لوٹنے کی ضرورت ہے، رحمتیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی بارگاہ سے طلب کرنے کی ضرورت ہے، رحمت کاملہ، رحمت الہیہ سے ہمیں جو ہے خوب زیادہ سے زیادہ لطف اندوز فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں رحمتوں کا نزول، ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے، برکتوں کا نزول فرمائے۔ بہرنوں، اس کے تعلق سے ایک حدیث مصطفیٰ جو فضائل رمضان المبارک پر جو ہے مشتمل ہے، اس کو امام بیہقی نے شعب الایمان باب فی الصیام فضائل شہر رمضان جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 305 اور حدیث نمبر 3608، تو یہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ اس کی روایت کرنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں، بہت مقدس متبرک صحابی رسول ہیں۔ اس حدیث کو ہم اور آپ سنتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالی زیادہ سے زیادہ علم حدیث سے ہمیں فائدہ پہنچائے، علم حدیث سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر به صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء من أشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی حدیث مصطفیٰ کو علامہ خطیب تبریزی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے مشکات المصابیح جلد اول کتاب الصیام
کتاب الصوم اور صفحہ نمبر 173 174 پر اس کو ذکر فرمایا ہے. روایت کرنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہی ہیں. ترجمہ ملاحظہ فرمائیے تاکہ جو ہے آپ کو اس حدیث مصطفیٰ کی اہمیت سمجھ میں آئے، اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، متبرک مہینہ، اس کی عظمتیں، اس کی رفعتیں اور اس کی جو ہے بلندیاں آپ کو سمجھ میں آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری ایام میں ہم کو وعظ و نصیحت فرمائی، اور آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا، رفعت والا، برکت والا مہینہ سایہ فگن ہے، یعنی آنے والا ہے. یہ مقدس مہینہ آ گیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ اللہ، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. کیا فرمایا کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے فرض فرمائے، اور اس کی رات میں قیام کرنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، قرآن مقدس کی تلاوت کرنا یہ سنت ہے. اس میں نیکی کا کام کرنے والا اگر رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کوئی نیک عمل کرے تو ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ کسی مہینے میں اس نے فرض ادا کیا، یعنی نفل کا ثواب سنت کے مطابق، اور سنت کا ثواب جو ہے فرائض کے مطابق، اور ایک فرض کا ثواب جو ہے 70 فرائض کے جو ہے مقابلے میں اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اللہ، اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس میں نیکی کا کام کوئی کرے تو ایسا ہے جیسے کسی مہینے میں فرض ادا کیا. اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہی ہے جیسے اور دنوں میں اور ایام میں 70 فرائض ادا کیے. سبحان اللہ. پھر آقا فرماتے ہیں یہ مہینہ صبر کا ہے. کس کا ہے؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے غلاموں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرُ، یہ مہینہ صبر کا ہے. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور جو ہے یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر جو ہے اس کا ثواب جنت ہے. اور آقا فرماتے ہیں وَهُوَ، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہر المواسات، اور یہ مہینہ مواسات کا ہے، یعنی غمخواری کا ہے، بھلائی کا ہے، نیکیوں کا ہے. اور اس مقدس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جو اس مہینے کے اس مقدس مہینے میں روزہ دار کو افطار کرائے، اس کو جو ہے افطار کا انتظام کرائے. اس کے گناہوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، یعنی جس نے افطار کرایا، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے، اور اس افطار کرانے والے کو ویسے ہی ثواب ملتا ہے کہ جیسا کہ اس بندے نے، جس بندے کو روزے دار کو افطار کرایا تو روزے دار کے اعتبار سے روزے دار کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا. اللہ اللہ، بغیر روزے دار کے ثواب کو اجر اور اس کے ثواب کو کم کیے. اللہ اللہ، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا بے شمار انعام ہے، اکرام ہے بندے کے اوپر. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ برکتیں ہیں، یہ عظمتیں ہیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے عرض کیا، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام نے کہ ہم نے عرض کیا قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، اے اللہ کے مقدس و متبرک رسول، ہم میں کا ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے. یعنی کسی کے پاس تو دولت ہے، کسی کے پاس دولت نہیں ہے، کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس مال نہیں ہے، کسی کے پاس درہم و دنانیر ہے لیکن کسی کے پاس درہم و دنانیر نہیں ہے. یا رسول اللہ ہم میں سے کچھ لوگ استطاعت رکھتے ہیں اور کچھ لوگ اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ روزے دار کو روزہ افطار کرائیں. تو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں آپ فرمائیے. تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن او تمرة او شربة من ماء. اللہ اللہ،
کتنی عظمتیں ہیں، کتنی رفعتیں ہیں۔ تو اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب اس شخص کو عطا فرمائے گا جو ایک گھونٹ جو ہے دودھ یا ایک خرما یعنی ایک کھجور، چاہے وہ سوکھی کھجور ہو یا پکی ہوئی، یہ خرما ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جس نے روزہ دار کو بھر پیٹ کھلا دیا، بھر پیٹ کھانا کھلایا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس مقدس مہینے میں کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلائے تو اللہ تبارک و تعالی میرے حوض کوثر سے اس بندے کو پلائے گا۔ اللہ حوض کوثر سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی پلائے گا۔ اور حوض کوثر کیا ہے؟ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہیں، قاسم رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ حوض کوثر سے جب وہ پیے گا تو وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، حوض کوثر کا جام پی کر جو ہے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر آقا فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے اولہ رحمہ، کہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا ہے، برکتوں کا ہے، اور اوسطہ مغفرہ، اور دوسرا عشرہ جو ہے یہ مغفرت کا ہے، بخشش کا ہے پروانہ، بخشش و مغفرت کا پروانہ، وآخرہ عتق من النار، اور اس کا آخری عشرہ جو ہے جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے، یعنی اس سے کم کام لے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دے گا، جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شمار رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ تو نہایت سستا سودا، ارے بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس، کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں پر فضل فرمائے، کرم فرمائے، رحمتوں کا نزول فرمائے۔